السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل. آج جمعۃ المبارک ہے 3 جولائی 2026 اور یہ ہمارا شام کا ولاگ. سادہ سی بات اہم اور انتہائی دلچسپ وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس وقت ایک بار پھر سسٹم انگڑائی لے رہا ہے؟ کیا کوئی نئی شے انفولڈ ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو معاملات ایسے ہیں جن کو اگر پرکھا جائے دور بیٹھ کے بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ، کوئی نہ کوئی ایکویشن یا حساب کتاب یا کھاتا کہیں نہ کہیں کھلا ہوا ہے. ایک نظر آپ نے رکھنی ہے استحکام پاکستان پارٹی IPP، جس میں سردار تنویر الیاس کا ہے، اور ان کا تازہ بیان کہ ہو سکتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں ہمیں کسی کی ضرورت محسوس نہ ہو اور خود ہی ہم حکومت بنانے کے قابل ہو جائے. یہ میں نے کل پرسوں بھی ڈسکشن میں لے کے آیا تھا مدعا، لیکن اس اکیلی دلیل کے ساتھ وہ کہانی پوری نہیں ہو رہی. کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی چینجز پڑی ہوئی ہیں کہیں سامنے، کوئی نسخہ نیا ایجاد ہو رہا ہے. اس کو سمجھ لیں کہ دوسرا معاملہ بڑا اہم ہے، انتہائی اہم ہے. وہ ہے یہ جو تھانہ ڈیفنس سی لاہور میں وہ جو 2 غیر ملکی خواتین کی کہانی ہے، وہ کیسے یہاں آئیں، کون لوگ تھے جن کے پاس آئیں، کیسے ملک سے باہر فوراً چلی گئیں یا نہیں گئیں، ان کی الزام کیا ہے، پرچے میں پولیس خود کیا بتا رہی ہے. آج ہم بات کریں گے پولیس خود کیا بتا رہی ہے، اس کے اندر کتنے سوالات ہیں، اور اس سے سسٹم کے اندر موجود اہم شخصیات کو کیا خدشات لاحق ہے. یہ دو چیزیں جب آپ نتھی کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی باہر بیٹھ کے بھی کہ ہاں کوئی نہ کوئی خاکہ نگاری ہو رہی ہے کہیں. اگر اب بھی یقین نہیں آ رہا تو فیصل واڈا صاحب کو آپ جانتے ہیں، آزاد سینیٹر ہیں. فیصل واڈا سینیٹر انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا انہوں نے. ان کا ایک انتہائی معنی خیز میں ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں. یہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں فیصل واڈا صاحب کی رائے ہے، اور یہ بھی میں واضح کروں گا کہ بعد میں دوسری پارٹی کا کہتی ہے. وہ کہتے ہیں نائب وزیر، اچھا پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ حسن ایوب صاحب راوی المعروف، انہوں نے ٹویٹ کر کے ان 2 خواتین کی تصویر جاری کر دی ہے کہ یہ وہ دو خواتین ہیں جن کا تعلق ہالینڈ اور اسپین سے ہے، جو یہاں آ کے مبینہ طور پر اغوا ہوئیں، مبینہ طور پر ان کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ بھی ہوا نہیں ہوا، وہ میڈیکل رپورٹ واضح کرے گی. لیکن انہوں نے تصویر جاری کر جو میں نے ایکس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ری پوسٹ کر دیا. ٹائم نہیں ایڈیٹنگ کرنے کا، میں دکھا دیتا تو ٹویٹر پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں 2 خواتین ہیں کون سی. اور دوسری بات یہ ہے کہ BBC یہ لکھتا ہے کہ ملزم نے دوست اور خواتین کے ساتھ مل کر کرپٹو میں سرمایہ کاری کی، خواتین کے منافع کی رقم نہ ادا کی، خواتین نے منافع کی رقم انہیں ادا نہ کی، انہیں منافع کی رقم دینی تھی ان لوگوں کو. لاہور میں آئیں تو ایک ملزم نے کہا اپنے پیسے واپس لیے بغیر انہیں نہیں جانے دوں گا. باقی ڈیٹیل FIR میں. لیکن اور یہ بیرون ملک سے اسپین سے ایک خاتون کے والد نے 15 پر کال کر کے بتایا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. پولیس کہتی ہے پھر ہم نے CM آفس کو بتایا، اور CM آفس نے کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر بندیاں بازیاب کروائیں. ہم نے 2 گھنٹے کے اندر بندیاں بازیاب کروائیں. واقعہ ہے 29 جون کا، اور یہ علم میں آتا ہے 2 جولائی کو. ٹھیک، یہ بھی سمجھ لیں. اب آپ سمجھیں گے کہ میں کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. آئیے، فیصل واڈا صاحب کسی تعارف کے محتاج تو نہیں آپ سب کی نظر میں. وہ یہ لکھ رہے ہیں، اس دور میں لکھ رہے ہیں جب اس مدعے پہ بات کرتے ہوئے ہر شخص جو ہے وہ احتیاط کا مظاہرہ کر رہا ہے باوجود. تو وہ لکھ رہے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اوپر سے ماشاءاللہ وزیر خارجہ بھی بالکل ہیں، پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے. میں پہلے واضح کر دوں کہ ڈار صاحب استعفیٰ مطالبہ کر رہے ہیں ان سے. پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے. مبینہ طور پر ان کے قریبی رشتہ دار مبینہ نواسے پر غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر مبینہ ریپ، تشدد اور بھتہ خوری کے الزام سامنے آئے، جس کے بعد غالباً متعلقہ غیر ملکی سفارت خانے کی مداخلت پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سفارت خانہ جو تھا اسے علم ہوا، اس کی مداخلت پر یہ گرفتاری ہوئی، اور ساتھ بتا رہے ہیں براہ راست الزام عائد کرتے ہوئے لفظ مبینہ کا استعمال کر رہے ہیں. احتیاط کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. گو کہ کچھ لوگ جب یہ ڈار صاحب کے اوپر بات کریں، واڈا صاحب تو جو ان کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کیسے خود ذمہ دار ہو گئے، کوئی عزیز کوئی رشتہ دار اگر اس میں ملوث ہے تو وہ براہ راست کیسے ذمہ دار ہو گئے. یہ ان کی دلیل ہے. اگلی بات سنیے، واڈا صاحب کہتے ہیں حکومت مبینہ واقعے کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. واڈا صاحب کا الزام، کیس کو ریپ کی بجائے بھتے تک محدود کرنے کی مبینہ کوشش اور ملزوم غیر ملکی خواتین کو جلد از جلد ملک سے واپس بھیجنے کی تیاریاں
بھرپور طریقے سے جاری ہیں، اور پھر اطلاع آتی ہے کہ شاید وہ پاکستان سے جا چکی ہیں۔ ان کو علم تھا واڈا صاحب کو۔ اس واقعے میں 164 کا بیان جو اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا وہ منظر عام پر نہیں آیا، اور ماضی کی میڈیکل رپورٹس کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے من پسند رپورٹس بھی حاصل کر لی جاتی ہیں۔ ایک اور خدشہ اور الزام وہ عائد کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ جمہوری جنازے جن 500 افراد نے ملک پر ایلیٹ کیپچر کے تحت قبضہ کیا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ فیصل واڈا صاحب حکومت کا حصہ ہیں، حکومتی حمایت سے سینیٹر بنے ہیں، کابینہ میں نہیں ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یا کسی اور نے کہا تھا کہ وہ وزارت مانگ رہے تھے، نہیں ملی، اس کی انہوں نے ڈینائل کی تھی میرے ساتھ آن ریکارڈ گفتگو کرتے ہوئے کہ میں اللہ کو جان دینی ہے، لعنت بھیجتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ 500 افراد ہیں جنہوں نے ایلیٹ کیپچر کیا ہے ملک کے اوپر جمہوریت کے نام پر۔ کچھ جمہوری جنازے کئی سالوں سے ملک کو تو لوٹ ہی رہے تھے اور اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ ان جمہوری جنازوں کی اولاد در اولاد کے ہاتھوں پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جمہوری پارٹیاں اور جمہوری جنازوں کی جو چیز میں ایکسپوز کرتے آیا ہوں، پاکستانی قوم دیکھے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا اس کے لیڈر خواہ اپوزیشن کے ہوں یا حکومت میں یا اتحادی، کسی ایک کا بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا اس معاملے کے اوپر۔ یہ بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا کس سیاسی جماعت نے، چاہے وہ اپوزیشن کی یا حکومت کے، اس مدعے کے اوپر کو بات کی ہو؟ میرے علم میں نہیں، اگر ہے مجھے آگاہ کیجیے، ہو سکتا ہے میں کم علم ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی حقوق کی نام نہاد چیمپئنز کہاں چلی گئیں، وہ کیوں نہیں بات کر رہی؟ بس خاموشی، کیونکہ ان سب سیاستدانوں اور 500 ایلیٹ کیپچر کے جمہوری جنازوں کے مفادات ایک ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو 500 ایلیٹ لوگ ہیں، فیملیاں ہیں جو پاکستان پر مسلط ہیں، ان کے بقول ان کے مفادات ایک ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیلوں کو جدید طرز کی اپ گریڈیشن کی بات سنی، اور ابتدا بھی ماشاءاللہ اپنے رشتہ داروں سے ہی ہو رہی ہے۔ یہ کل والی تقریب جہاں پہ سی ایم صاحبان اور صاحبہ موجود تھیں، ادھر بھی ہٹ کر دیا، ایک ٹویٹ میں 2 جگہوں پہ۔ یاد رہے میں نے کہا تھا پاکستانی انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی، انہوں نے کہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کچھ ویڈیوز آئیں گی۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں، ہو سکتا ہے واپس پہنچنے کے بعد جو کردار جن کے ساتھ ان کا معاملہ تھا ان کے حوالے سے کوئی ویڈیوز جاری کریں، تو واڈا صاحب اس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ دور اندیشی کے تحت جیسے کرتوت ویسا انجام، ہمیشہ وقت سے بہت پہلے بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، پہنچے ہوئے نا تسی سر۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2022 سے کوئی جمہوری لیڈر پاکستان میں بیمار نہیں ہوا۔ میں نے کیوں کہا تھا اس کا جواب بھی جلد دوں گا۔ یہ ایک اور تیسری جگہ جا رہے ہیں۔ میں نے ہر بات جو پہلے کی آج کر رہا ہوں، وطن واپسی پر بھی کروں گا اور اس پر کھڑا ہوں۔ اس کا مطلب باہر ہے میں گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میرا توکل اللہ پر مضبوط ہے، اور جن کا توکل اللہ پر نہ ہو ان کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہی ہے۔ خود دیکھ لیں، ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں بہن بیٹی کا فرق بھی بھول گئے۔ یہ دیا ہے ہمیں اس طرز کی جمہوریت نے۔ واڈا صاحب گویا بتا رہے ہیں کہ جمہوریت نے جو دیا ہے یہ جمہوریت نہیں چاہیے، پھر کی چاہیے تھا؟ واڈا صاحب کیا اشارے کر رہے ہیں آپ؟ کم سے کم اگر ذرا سا بھی پاکستان اور اس کے امیج کا احساس ہے تو فی الفور اسحاق ڈار استعفیٰ دیں۔ کون اس شرمناک الزام کے بعد بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ دنیا کے آگے پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نیچے انہوں نے وہ بیان اور ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو آرڈر آیا آج اظہر محمود صاحب کا، جو مجسٹریٹ تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس روز رات گئے ان کی سرکاری رہائش گاہ یکم جولائی پہ، وہاں پہ 1 جولائی کو پولیس پہنچی، 1:45 بجے ایس ایچ او اور دیگر پر مقدمہ درج ہوا۔ اس وقت آنے کا اور جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا، مقدمہ درج ایس ایچ او پہ ہوا ہے۔ تو یہ اب جب واڈا صاحب کے اب سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں، اور گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی کے پاس کوئی نشست نہیں تھی، 4 آزاد جیتنے والے ان کے ہاں آ جاتے ہیں، گلے میں پٹا یعنی مفلر معاف کیجیے گا وہ ڈال دیا جاتا ہے جو پارٹیوں کا ہوتا ہے رنگین، اور جب وہ 4 آتے ہیں تو ان کو مخصوص بھی مل جاتی ہیں، وہاں پہ 2 6 ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے۔ تو اب وہ وہاں پہ اس قابل ہو گئے کہ حکومت گرانا بنانا ان کے بغیر مشکل ہو جائے گا۔ تو اب آزاد کشمیر میں بھی آئی پی پی کے قدم جم گئے، وہاں بھی استحکام جو ہے وہ ہمیں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں پہ تو آپ دیکھیں نا جی بی میں کیا صورتحال آئی کہ بن ماں اور باپ کے اولاد پیدا ہو گئی، اور معجزہ ہے نا، اور اولاد پیدا ہوئی تو ان کی شادیوں کے بغیر اور ان کے جو ہے نا ان کے بچے پیدا ہو گئے، یعنی بن ماں باپ کے 4 آزاد آ گئے اور ان کے آگے 2 مخصوص۔
تو آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، کئی پارٹیاں وہ چلے گئے ہیں، میں نے کل ذکر کیا۔ آج میں نے ان کا بیان دیکھا کہ علیم خان صاحب کا، وہ کہتے ہیں کسی پارٹی کی ضرورت ہو سکتا ہے ہمیں پڑے نہ، آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے ساتھ تنویر الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اچانک گلگت بلتستان میں اور اے جے کے میں استحکام آنا شروع ہو گیا مخصوص طرز کا، کبھی قافلی کے صورت میں آتا تھا، کبھی ساؤتھ پنجاب سے جہاز کی صورت میں آتا تھا، اور اب یہ تیسری فارم اس کی یہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ واڈا صاحب کا سارا بیان پڑھ لیں، میں نے صرف ان کا بیان ریپروڈیوس کیا، پڑھ کے سنا ہے، جس میں وہ مبینہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو چیزیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ان کو ان دو چیزوں سے ملائیں تو پھر آپ کے ذہن میں کیا نسخہ آتا ہے، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ سیاسی باتیں ہم آج کل کم کرتے ہیں، ایران جنگ کی وجہ سے، امریکہ جنگ کی وجہ سے، لیکن میں نے سوچا کہ آج اس مدعے پہ آپ کے ساتھ بات کریں۔ اسلام آباد مجھے اس ہفتے میں 2 بار جانا پڑا اور واپس بھی آنا پڑا، ابھی آج ہی پہنچا ہوں واپس۔ تو وہاں تو بڑی چہ مگوئیاں ہیں، وہاں بڑی چرچا ہے، لیکن جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ملی وہ یہ ہے کہ شاید فی الحال چند چہروں کی تبدیلی مقصود ہے۔ جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ تو معاملہ ٹھیک ہے، شاید چند چہروں کی تبدیلی مقصود ہے، اور کیا چند چہروں کی تبدیلی سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اکانومی دوڑ پڑے گی، عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ ایک تشویشناک سوال ہے، کیونکہ چند چہرے بدلنے کے باوجود بھی، استحکام ملنے کے باوجود بھی، اگر معاملات آگے نہیں بڑھے پھر کیوں ہوئے گا۔ پھر اگلے منظرنامے کی ایکویشن میں 2 بڑی دلچسپ چیزیں ہیں۔ خیال تھا کچھ لوگوں کا کہ شاید اگر یہ حکومت ڈیلیور کرے اچھی طرح سے تو ہو سکتا ہے 1-2 سال اور بھی کوئی آئینی قانونی معاملہ مل جائے، وگرنہ جب کوئی نیا کوئی کیئر ٹیکر آئے تو اس کو بھی مزید ایکسٹینشن مل جائے۔ اب اس ایکسٹینشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے پولیٹیکل فیس نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی کمال کا مین آف دی میچ ہو، دورے کرنے والا، یا کوئی ٹیکنوکریٹ ہو، اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے پیچھے پولیٹیکل بیس نہیں ہے۔ پولیٹیکل بیس تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے نا، کسی بندے کے ساتھ 1000-1500 بندہ تو چلتا ہی ہے عام سیاستدان کے ساتھ۔ تو اس میں یعنی 2 نسخے تھے، دوسرے نسخے میں یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اس نسخے کے مسئلے کی وجہ سے ابھی کے جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں یا حکومت ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور بیچ میں پی ٹی آئی کو بھی آرے لگائے رکھنا ہے، اس کے طریقہ کار میں میل ملاقات کی گنجائش بھی شاید نکل رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے۔ ان کے کچھ لوگ رابطے میں ہیں، بیرسٹر گوہر بھی میں بتا سکتا ہوں، سہیل آفریدی بھی، اور ابھی ایک ہمشیرہ کو اجازت بھی ملی۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 2 ایسی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے کئی بار معاملہ ہوتے ہوتے گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور دونوں کے بیچ ایک رسہ کشی چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی والے اس پہ بڑی شاندار گالیاں عنایت کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 2 شخصیات کی وجہ سے معاملہ رک جاتا ہے، دونوں شخصیات خواتین ہیں اور باقی بے بس ہیں۔ اب فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ چہروں کی تبدیلی اور مزید اس حوالے سے انکشافات ویڈیوز آئیں گی، دباؤ بڑھے گا۔ جن کے اوپر فیصل واڈا صاحب الزام لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے ذمہ دار ہو گئے کسی عزیز و اقارب کے کال اور فیل کا یا اس کے معاملات کا۔ مسئلہ وہ کرپٹو والا ہے ویسے دے پیچھے، کرپٹو کا آج کل بڑا چسکا چڑھا ہوا ہے لوگوں کو۔ کرپٹو میں ان خواتین کے ساتھ یہ کہیں سنگاپور میں ملے اور وہاں پھر پاکستان آنے کی دعوت دی، پھر ویزے بھی جاری کروائے گئے جو BBC بتا رہا ہے، اور جو اس میں منافع ہوا وہ دینا تھا وہ دیا نہیں، اس چکر میں یہ ساری واردات ہوئی۔ لیکن اسپین سے اس کے باپ نے فون کر دیا۔ اچھا جی، یہ تو ہے آج کا ایک منظرنامہ۔ دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ جو علامہ ناصر مدنی ہیں بڑی دلچسپ شخصیت ہیں، اور ان کو آج وہ تھے وہاں جہانیہ میں جمعہ پڑھا رہے تھے، مسجد البشیر ناسکو کے سامنے واقع ہے، DSP جہانیہ بھی وہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ان کو یعنی وہ کلمہ طیبہ اور پاک کلمات جو ہیں وہ دہرا رہے تھے، تو اس دوران پیچھے سیٹ پہ ایسے گر گئے، لوگوں نے جو CPR ہوتی ہے وہ دی انہیں، اور یہ بڑی اچھی بات تھی کہ فوراً لوگوں نے وہاں CPR دینا شروع کر دی، اس کی وجہ سے کافی بچت ہو گئی۔ پھر انہیں وہ کارڈیالوجی ہسپتال جو ملتان ہے وہاں لے جایا گیا، تو تازہ جو اطلاع ہے CT برین کارڈیو ایکو سب نارمل ہے، میڈیسن تجویز کی، انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ اللہ انہیں صحت سلامتی دے۔ اپنے بیانات کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں، دلچسپ بیانات بھی دیتے ہیں، کبھی کوئی ہلکا پھلکا متنازع بیان بھی دے دیتے ہیں، لیکن دلچسپ شخصیت ہے، اللہ ان کو صحت سلامتی دے۔ اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی ہے کہ انسان، اللہ انہیں صحت دے، لیکن کلمہ اگر منہ پہ ہو، جاری ہو رہا ہو
کیا بات ہوتی ہے. جناب آیت اللہ شہید کی جو نماز جنازہ ہے اس کے اوپر میری تفصیلی بات آپ سے ادھار ہے. ہمارے کچھ دوست جا رہے تھے وہاں پہ، صحافی دوست، وہ ایئرپورٹ اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے، تو ہنستے مسکراتے انہوں نے تصویر جاری کی کہ ہم وہاں جا رہے ہیں ایران جنازے میں شرکت کے لیے. تو ہلکا سا میں نے یہ لکھ دیا کہ غالباً آپ جنازے پہ جا رہے ہیں، تو وہ مسکراہٹ کا محل کیا ہے، مسکراہٹ کی سمجھ نہیں آئی. اس پہ لوگوں نے ٹویٹر پہ جناب ایسی ایسی تعویلیں پیش کر دیں. تو میرا ایک سادہ سوال ہے کہ اللہ معاف کرے مجھے آپ کو کسی عزیز کے جنازے پہ جانا پڑے یا کسی بزرگ کے جنازے پہ جانا پڑے، تو ہم کیا جانے سے پہلے مسکرا کے تصویر لگاتے ہیں یا تھوڑی افسردگی ہوتی ہے؟ اجازت دیجیے گا مجھے. آپ سے ملاقات صبح کے ولاگ میں. اللہ حافظ.